راہ حق کے سلسلے میں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا مسیحی روزہ ٹوٹ سکتا ہے یا پھر مسیحی روزے کے ٹوٹنے کے کیا سبب ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ مسیحی روزے کو اندرونی اور خارجی خطرات تو ہو سکتے ہیں، لیکن مسیحی روزہ ٹوٹنے کا ایک ہی سبب ہے اور وہ خود روزے دار ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مسیحی روزے کی یا سچے ایماندار کے روزے کی بنیاد کس پر ہوتی ہے، تو ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس روزے کو کس طرح سے گرایا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے، یا مکمل ہونے سے پہلے، اس روزے کے منطقی انجام تک پہنچنے سے پہلے اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی راہ حق کے سلسلے میں ہم نے روزے کی تھیولوجیکل اور فلسفیکل اہمیت بیان کرتے ہوئے روزے کے بنیادی اصولوں پر بات کی تھی، جس میں خاص نیت اور شعور کی بیداری کی بات کی تھی۔ اس حوالے سے اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو دیکھی ہے تو پھر بات زیادہ سمجھ میں آئے گی، ورنہ آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نیچے دیے ہوئے لنک پر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہم نے روزے کے بنیادی عناصر پر بات کی ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ مسیحی روزہ ٹوٹنے کا صرف ایک ہی سبب ہے اور وہ خود روزے دار ہے۔ یعنی اگر کسی روزے کی بنیاد نیت پر ہوئی ہے تو نیت ہی خراب ہونے پر یا نیت یا ارادے کے متزلزل ہونے پر ہی روزہ ختم ہو سکتا ہے یا ٹوٹ سکتا ہے۔ اب جب ہم یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ روزہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے، تو اس کو ایک اور طرح سے بھی بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب کوئی روزے دار روزہ کھولتا ہے تو اس کے کھولنے کے لیے بھی اسی فریز کا اکثر استعمال کیا جاتا ہے کہ اب روزے دار روزہ توڑ رہا ہے، یعنی وہ اپنے منطقی انجام پر پہنچنے کے بعد اس روزے کو جب کھولتا ہے یعنی اس روزے کو توڑتا ہے۔ یہ تو وہ استعمال ہوا جس میں مثبت طور پر روزے دار اپنے روزے کو مکمل کرتا ہے، لیکن ابھی جو سوال ہے اس کے پیچھے غرض یہ ہے کہ کوئی روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اور دوران روزہ اگر انجانے میں وہ کچھ کھا لیتا ہے یا پانی پی لیتا ہے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اگر انجانے میں کوئی شخص کچھ کھاتا ہے، کچھ پیتا ہے، تو قطعاً مسیحی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ہم نے عرض کیا کہ یہ بات ہے نیت کی، اور نیت کو جانچنے والا، پرکھنے والا خدا ہے۔ اس لیے روزے دار نے انجانے میں یا غلطی سے اگر کچھ کھا لیا ہے تو اس سے اس کا روزہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، کیونکہ پروردگار ہماری نیت سے، ہماری غرض سے واقف ہے، اس لیے اس کے سامنے جھک کر معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم اس سے معافی مانگتے ہیں تو وہ جانتا ہے کہ ہمارا پچھتاوا سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ اس لیے روزے دار کا تعلق روزے میں براہ راست اس کے خدا کے ساتھ ہے، اس خدا کے ساتھ جو دل اور خیالوں کو جانچتا ہے۔ اسی بارے میں ایک ضمنی سوال بھی سامنے آتا ہے کہ اگر روزے دار سوتا ہے اور خواب میں کوئی غیر اخلاقی بات دیکھتا ہے یا جنسی نوعیت کا وہ خواب ہے تو کیا اس سبب سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ روزے کی بنیاد نیت پر ہے، شعور کی بیداری پر ہے، اس لیے اس بات کا اطلاق نہ تو انجانے میں کیے ہوئے کسی فعل پر ہو سکتا ہے اور نہ ہی نیند میں آنے والے کسی خواب پر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خواب سوئے ہوئے شخص کو آتا ہے، نیند میں آتا ہے، اور اس وقت انسان لاشعوری طور پر اس خواب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ویسے بھی خواب کا آنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے جو بات ہمارے اختیار میں نہیں اس کے ہم ذمہ دار بھی نہیں۔ ہاں، روزے دار اس بات کا ذمہ دار ہے جب وہ سوچ سمجھ کر پورے شعور کے ساتھ ارادہ کر کے کسی ایسے فعل کو کرتا ہے جو خدا کو ناپسندیدہ ہے، تو پھر ضرور اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بیرونی طور پر کوئی بھی ٹیمپٹیشن اس کے سامنے آتی ہے، کوئی بھی آزمائش اس کے سامنے آتی ہے، چاہے وہ خوراک کی صورت میں ہو یا کسی لالچ کی صورت میں ہو، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی آزمائش روزے دار کو گرا نہیں سکتی جب تک وہ پورے ارادے کے ساتھ اس بات کو عمل میں نہ لائے۔ اگر ہم اس سوال کے جواب کو کنکلوڈ کریں تو ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ مسیحی روزہ کسی بھی صورت میں نہ اندرونی اور نہ بیرونی سورس سے ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر روزے دار کا روزہ ٹوٹتا ہے یا وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتا، ٹھہرائی ہوئی مدت تک پہنچ کر پورا نہیں ہوتا، تو یقین جانے کہ وہ ایک ہی صورت ہے جس میں روزے دار خود، ایماندار خود ارادے کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرتا ہے جو خدا کی نظر میں مقبول نہ ہو، پسندیدہ نہ ہو، ورنہ غلطی سے کیا ہوا کوئی بھی عمل کسی روزے دار کا روزہ نہیں توڑ سکتا۔ اور جب ہم سے غلطی سرزد ہوتی ہے تو ہمارے دل میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ ایماندار کی شناخت یہ ہے، سچے روزے دار کی پہچان یہ ہے
کہ اگر روزے میں اس سے کوئی خطا ہوتی ہے، کوئی برا خیال اس کے ذہن میں آتا ہے یا اس سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، تو وہ فوراً اپنے دل میں رنجیدہ ہوتا ہے، پچھتاتا ہے اور پھر اس پر توبہ کرتا ہے، اور پروردگار شکستہ دل کو قبول کرتا ہے، سچی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ سو اگر ہم غلطی سے کچھ کرتے ہیں تو وہ تو معاف ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں ہمارا روزہ قائم رہتا ہے جب تک ہم نے اس کا وقت ٹھہرایا ہے، اس وقت تک ہم اسے مکمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کسی ارادے کو، کسی خیال کو مسلسل اپنایا جاتا ہے، یا پھر کسی بھی بدی یا ایسے فعل میں جو خدا کو پسند نہیں مسلسل اگر رہتے ہیں، جان بوجھ کر ارادتاً کرتے ہیں، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے۔ سو پروردگار سب کو یہ توفیق دے کہ وہ سچی نیت کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ اس کے حضور روزے کو قائم کرے۔